امام جعفر صادق نے کہا اللہ تمہیں کسی نعمت سے جب نوازے اور تم اس پر ہمیشگی چاہو کہ یہ نعمت میرے پاس ہمیشہ رہے تو فرمایا تم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہو تاکہ وہ نعمت تمہارے پاس ہمیشہ رہے۔ اب نعمتیں مل جاتی، اچھی گاڑی مل گئی، اچھی کوٹھی مل گئی، اچھا بنگلہ مل گیا، اچھی کار مل گئی، اچھی جناب والا رہائش گاہ مل گئی، اچھے دوست مل گئے، اچھی کوئی چیز مل گئی، تو ناظرین شکر ادا کرتے رہیں اس رب کائنات کا جس نے دی ہے یہ نعمت، تو پھر اس میں زیادہ سے زیادہ شکر کریں گے تو ہمیشگی پائیں گے۔ آئیے ناظرین آپ کے سامنے دوسرا قول مبارک آپ کا بیان کرتا ہوں۔ فرمایا اگر تم رزق میں تاخیر محسوس کرو کہ روزی میں کمی ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، لیٹ مل رہا ہے، ملنے میں کمی ہو رہی ہے، تو فرمایا استغفار کی کثرت کرو، سبحان اللہ، استغفار کیا کرو۔ استغفار کے مختلف معنی ہیں، مختلف الفاظ ہیں۔ استغفر اللہ یہ بھی استغفار ہے، استغفر اللہ الذی واتوب الیہ یہ بھی الفاظ ہیں۔ آپ ہی کا مبارک قول ہے، فرمایا اللہ پاک نے دنیا کو ارشاد فرمایا، دنیا کو ارشاد فرمایا اے دنیا جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر، سبحان اللہ، اور جو تیری طرف توجہ کرے اور تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے۔ ناظرین یہ آپ کا قول بڑے قابل توجہ ہے۔ جو اللہ پاک کی عبادت سے جی چراتے ہیں، نماز یار وقت نہیں ملتا مجھے نماز پڑھنے کا، روزہ یار میں کام کاج کرتا ہوں، تو فرمایا جو اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دے، دنیا کو کہا گیا، اللہ فرماتا دنیا تو اس کی خدمت کرنی ہے۔ مزارات پہ جا کے دیکھیں، آج ہم سلسلہ کر رہے ہیں امام جعفر صادق کے نام سے۔ امام جعفر صادق پر ہمارا جناب والا کیا ہماری رشتہ داری ہے سوائے عقیدت کے؟ عقیدت کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، چاہت کا رشتہ ہے، اور کیا ہمارا ایمان کا رشتہ، اور ہمارا کیا رشتہ ہے؟ اب ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری۔ ہمارے ملتان شریف میں آ کر دیکھیں آپ، مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جو حقیقی شیخ الاسلام والمسلمین ہے، اور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شاہ رکن الدین عالم کو دیکھیں، آپ حافظ جمال اللہ ملتانی کو دیکھیں، موسیٰ پاک شہید کو دیکھیں، دیگر بزرگان دین کو دیکھیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عبادت کی طرف توجہ کی تو دنیا ان کی خدمت میں لگ گئی۔ اور دنیا داروں کو دیکھیں، لاہور میں چلے جائیں، بادشاہی کلا ہے، اب دنیا کی خدمت کی ان لوگوں نے، دنیا نے تھکا دیا، آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ آپ فرماتے ہیں صدقے کے ذریعے رزق میں اضافہ اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے اموال کو محفوظ کر لو۔ ناظرین رجب کے اندر عمومی طور پر جو مالدار شخص ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، اپنی زکوٰۃ کا حساب و کتاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو زکوٰۃ ضرور نکالیے، پوری زکوٰۃ نکالیے، صدقہ ضرور دیجئے، اللہ کی راہ میں خیرات کیجئے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی چارے کے نتیجے میں جو ان کو راحتیں پہنچتی ہیں، ان کی دعائیں ملتی ہیں، یہ الگ سے ہے۔ فرمایا اللہ پاک فضول خرچی کرنے والے کو محروم کر دیتا ہے۔ اب وہ محرومی مال کی وجہ سے تو ہو ہی جاتی ہے۔ کتنے دنیا میں فضول خرچ لوگ دیکھے کہ جو کنگلے ہو۔ آپ فرماتے ہیں میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جو میانہ روی، نارمل زندگی کے اندر سے تکلفات کو خاتمہ کیجئے، سادگی پر آئیے، عاجزی پر آئیے، کھانے لباس ہر چیز کی طرف آپ بڑھیں گے میانہ روی سے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔